السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام حسنہ ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور میں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا باپ کون تھا اور کہاں تھا اس بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ کتنی بار بھی ماں سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ میری ماں کا ماضی کیسا تھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن کچھ اندازہ مجھے تھا کہ ہمارا تعلق کیسے لوگوں سے رہ چکا تھا۔ میری ماں جس گھر میں مجھے لے کر اپنے ساتھ رہتی تھی وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور وہاں پر آئے دن کوئی نیا مرد ہمارے گھر موجود ہوتا۔ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے ان کے آنے کا مقصد معلوم نہیں تھا، مگر جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی تو ہر چیز سمجھ آنے لگی۔ میری ماں ان کے ساتھ وقت گزارتی تھی اور اس سے ہمیں پیسے ملتے تھے، اس سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ لیکن نہ تو میری ماں کوئی کام کرتی تھی اور نہ ہی میرے ابا ہمارے ساتھ تھے۔ ایسے میں ہمارے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے تھے؟ ہم لوگ رہتے تو چھوٹے سے گھر میں تھے، مگر ضرورت کی ہر چیز ہمارے پاس موجود تھی۔ ہمارے پاس مہنگی سے مہنگے اچھے سے اچھے کپڑے موجود تھے، اور میری ماں روزانہ رات کو خوبصورت سی ساڑی پہن کر تیار ہو جاتی، مجھے کہتی کہ اپنے کام پر جا رہی ہوں، اور مجھے گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ میں گھر کا دروازہ اچھے طریقے سے بند کر لیتی اور گھر پر رہتی، جبکہ میری اماں صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی گھر واپس آتی تھی۔ میرے پوچھنے پر یہ کہتی تھی کہ وہ ایک دفتر میں نوکری کرتی ہیں، مگر ان کے حلیے سے اور ان کی تیاری سے ایسا بالکل نہیں لگتا تھا۔ بچپن میں ان کی باتوں پر بھروسہ کر لیتی تھی، مگر اب جب میں بڑی ہو رہی تھی اور سمجھدار ہو رہی تھی تو مجھے ان کی باتوں پر زیادہ بھروسہ نہ تھا۔ میری اماں دیکھنے میں خوبصورت عورت تھیں، اور کوئی بھی مرد انہیں پسند کر سکتا تھا۔ اپنی ماں کی طرح میں بھی دیکھنے میں بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی۔ کبھی بھی کوئی رشتہ دار ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ میں میری اماں کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہمارے گھر نہ آتا، اور نہ ہی میرے ابا کے رشتہ داروں کا کچھ معلوم تھا، اور ہم لوگ ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے۔ ہر تیسرے چوتھے مہینے کے بعد ہم لوگ گھر بدل لیتے، محلہ بدل لیتے، مگر ایسا کیوں کرتے تھے یہ میں نہیں جانتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ اماں نے مجھے کبھی بھی گھر سے باہر نہیں بھیجا تھا، میں گھر پر ہی رہتی تھی، اور نہ ہی کوئی عورت یا کوئی اور ہمارے گھر آتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی مرد ہمارے گھر آ جاتا تو میری اماں مجھے میرے کمرے میں بھیج دیتی اور اس سے باتیں کرنے لگتی۔ میں نے اپنا سارا بچپن اسی طرح سے اکیلے گزارا تھا، اور جیسے ہی میری عمر 17 سال ہوئی تھی تو میری اماں نے ایک بہت بڑی حقیقت مجھے بتائی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ابا بہت سال پہلے ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس وقت میری عمر صرف 1 سال کی تھی۔ میرے باپ کو بیٹا چاہیے تھا، جبکہ میری ماں نے انہیں بیٹی دی تھی۔ اسی وجہ سے میرے ابا نے ہمیں چھوڑ دیا تھا اور دوسری شادی کر لی تھی، اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میری ماں 1-2 جگہ پر محنت مزدوری کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن کسی نے انہیں عزت سے کام کرنے نہیں دیا۔ لوگ انہیں بری اور گندی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ خوبصورت تھیں، اور اسی خوبصورتی کا لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ آخر کار تنگ آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس خوبصورتی کا لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیوں نہ وہ خود ہی اس خوبصورتی کا فائدہ اٹھا لیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ انہوں نے بہت مشکل زندگی گزاری تھی، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ پیسے کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، پیسے سے ہی سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی میں پیسے کو اہمیت دینی شروع کر دی، اور وہ کام کرنا شروع کر دیا تھا جو کہ شاید لوگوں کی نظروں میں اور معاشرے کی نظروں میں ٹھیک نہیں تھا۔ میری ماں اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاتی تھی اور نئے نئے لوگوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے چلی جاتی۔ وہ مرد بزنس مین ہوتے تھے اور میری ماں کو منہ مانگی قیمت دیتے تھے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ اس طرح سے وہ اپنی خوبصورتی بیچ کر مجھے اور خود کو اچھی زندگی دیتی آ رہی تھیں، مگر اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایسے میں لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں کسی نئے اور خوبصورت چہرے کی تلاش تھی جو کہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ جوان بھی ہوتا۔ میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اب ان کی جگہ مجھے یہ کام کرنا ہوگا۔ میں یہ کام کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، کیونکہ میں تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے ہی میری ماں نے اب تک مجھے لوگوں کی نظروں سے بچا کر رکھا تھا، مگر اب مجھے یہ کام ہر حال میں کرنا تھا، کیونکہ اگر میں یہ کام نہ کرتی تو میں اور میری ماں بھوکی مرتے، اور کوئی ہمارا حال پوچھنے کے لیے نہ آتا۔ یہ کام میں کبھی بھی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی، مگر میری ماں نے بہت ساری باتیں میرے دماغ میں ایسی ڈال دی تھی کہ جنہیں سن کر میں یہ کام کرنے کے لیے مجبور ہو گئی، اور مجبوراً میری ماں کی یہ ساری باتیں مجھے ماننی پڑی۔ اب وہ اپنی جگہ مجھے بھیجا کرتی تھیں اور میری خوبصورتی سے فائدہ اٹھاتی تھیں۔ لوگ بھی پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اور میری ماں نے یہ طریقہ نکالا تھا کہ میں اپنی خوبصورتی کے جال میں لوگوں کو پھنسایا کروں اور ان سے پیسے لوٹا کروں۔ میری ماں نے مجھے اس کام کی پوری طرح سے ٹریننگ دی تھی،
اور وہ مجھے کسی بھی امیر آدمی کے گھر میں زبردستی بھیج دیتی یا کسی کے دفتر زبردستی بھیج دیتی اور مجھے یہ کہتی کہ میں اس آدمی کو اپنی محبت کے جال میں پھنساؤں اور اس سے پیسہ لوٹوں۔ اماں کے کہنے پر میں یہ سب کچھ کرتی رہی۔ کسی بھی امیر آدمی سے ملنے کے لیے باہر چلی جاتی، اس سے فون پر باتیں کرتی اور اسے اپنی محبت کے جال میں پھنساتی۔ اس کے بعد بہت سارا پیسہ اس سے لوٹنے کے بعد ہم لوگ اپنا ٹھکانہ بدل لیتے اور کسی اور جگہ پر رہنا شروع کر دیتے، جبکہ وہ شخص مجھ سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تھا، مگر اماں کو میری شادی نہیں کرنی تھی۔ اگر وہ میری شادی کسی ایک انسان سے کر دیتی تو پھر میں اسی انسان کی ہو کر رہ جاتی اور وہیں پر مجھے رہنا ہوتا۔ ایسے میں میری اماں جو اتنا پیسہ کماتی تھیں، لوگوں کو لوٹتی تھیں، یہ کاروبار بند ہو جاتا۔ اسی لیے انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے صرف یہ سب کچھ ڈرامہ کرنا ہے، کسی سے سچی محبت نہیں کرنی اور نہ ہی کسی سے سچا شادی کا وعدہ کرنا ہے، بس لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے اور ان سے جتنا ہو سکے پیسہ لوٹنا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے شہر چلی جاتے اور کبھی بھی اس شخص کے سامنے نہ جاتی۔ یہی ہمارا کام تھا اور اسی سے ہمارا گھر چل رہا تھا۔ پیسے کی ریل پیل تھی اور ہم دونوں ماں بیٹی اپنی مرضی کی زندگی گزارتی تھی۔ ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری ماں نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ مرد کے سہارے بہت کمزور ہوتے ہیں، وہ صرف خوبصورتی پر مرتے ہیں، اور جب اس عورت کی خوبصورتی کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اسے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیتے ہیں، جس طرح میرے باپ نے میری ماں کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی کسی مرد کے ہاتھوں اسی طرح سے کھلونا بنوں، اسی لیے وہ میری شادی نہیں کروا رہی تھی۔ اور اماں کی ساری باتیں سن کر میرے اندر بھی مردوں کو لے کر ایک نفرت سی بھر گئی تھی، اسی لیے میں کسی سے محبت نہیں کرتی تھی اور جہاں تک ہو سکتا تھا لوگوں کو دھوکہ دینے میں ماں کا ساتھ دیتی تھی۔ مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ جیسا ماں مجھے کہنے کے لیے کہتی گئی، میں آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات مانتی گئی۔ انہوں نے اس معاشرے اور یہاں کے رہنے والے مردوں کے خلاف میرے اندر بہت زہر بھر دیا تھا، اور یہی زہر اس بات کے لیے کافی تھا کہ میں بنا سوچے سمجھے یہ کام کرتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں رہا تھا کہ میں غلط راستے پر چل رہی ہوں، کیونکہ کبھی مجھے یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا اور نہ ہی کبھی ماں نے مجھے ایسا موقع دیا۔ ایک دن اسی طرح سے اماں میرے پاس آئیں اور انہوں نے میرے ہاتھ پر ایک نمبر رکھا اور مجھے بتایا کہ یہ یہاں کے بہت بڑے بزنس مین کا نمبر ہے، میں جیسے بھی کر کے اسے اپنے قابو میں کر لوں تو ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کے بعد اماں کے کہنے پر میں نے اس نمبر پر فون کر کے اس آدمی سے بات چیت کرنی شروع کر دی۔ پہلے تو وہ مجھ سے بالکل بھی نہ بات کرتا اور فوراً سے فون بند کر دیتا، مگر میں کسی نہ کسی بہانے سے اس سے بات کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ بھی مجھ سے بات کرنے لگا، لیکن اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ باقی مردوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھا۔ آج تک میں جتنے بھی مردوں سے مل چکی تھی وہ سب سے الگ تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ میری بہت عزت کرتا ہے، بہت احترام سے بات کرتا تھا۔ میں نے اسے دھوکہ دینے کا سوچا تھا کہ میں مظلوم بن کر اس سے مدد مانگتی تھی، وہ میری مدد کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ پھر اماں کے کہنے پر میں اس کے دفتر پہنچ گئی، جہاں پر اس نے ایک اچھی خاصی رقم میری مدد کرنے کے لیے مجھے دی۔ اس کے دیکھنے کا انداز باقی لوگوں سے بہت الگ تھا۔ وہ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتا تھا، جو آج سے پہلے کسی مرد نے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اسے دھوکہ دیتے ہوئے بہت افسوس ہوا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے مجھے بہت برا لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ انسان اچھا ہے اور میں اس کے ساتھ کوئی بھی دھوکہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں کو منع کیا تھا کہ وہ مجھے جو بھی کرنے کے لیے کہیں گی میں کروں گی، لیکن میں اس انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتی، مگر اماں نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے کہا کہ یہ امیر لوگ اسی طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ بہت ہی نرم مزاج ہیں، مگر میں ان کی حقیقت نہیں جانتی۔ حقیقت میں تو ان لوگوں کے جانے کتنی ہی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چپ ہو گئی تھی، مگر جیسے جیسے میں اس انسان کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا رہی تھی، ویسے ویسے ایک ندامت سی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں بہت غلط کر رہی ہوں، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا۔ میں ایک سچے اور مخلص انسان کے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ وہ واقعی میں شاید مجھے پسند کرنے لگا تھا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ہمارے پلان میں شادی کا ذکر کہیں نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس سے بہت سارا پیسہ لوٹ لیا تو میری اماں مجھے لے کر دوسرے شہر چلی گئی۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر مجبور تھی، جانا پڑا تھا۔ وہاں جا کر بھی میں اس شخص کو بھولی نہیں تھی۔
مگر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ میں نے اس بات کو بھلا دیا، کیونکہ میری ماں کے کہنے کے مطابق وہ صرف میرے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ حقیقت میں تو جانے وہ اپنے گھر میں کیا کچھ کرتا ہوگا، شراب پیتا ہوگا اور نشہ بھی کرتا ہوگا۔ میں نے بھی اب تک جتنے مردوں کو دیکھا تھا وہ ایسے ہی تھے، اسی لیے چپ ہو گئی۔ یہاں دوسرے شہر میں آئے ہوئے کچھ دن گزرے تھے، میری ماں نے مجھے ایک نئے لڑکے کے پاس بھیجا۔ وہ لڑکا بھی بہت ہی اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ آج تک کسی نے میرا اتنا خیال نہیں رکھا تھا اور نہ ہی مجھ سے اتنی محبت کی تھی۔ یہاں تک کہ میری سگی ماں نے بھی کبھی مجھ سے محبت نہیں کی تھی جس طرح سے وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میرا خیال رکھتا تھا۔ اس کی محبت اور اس کے خیال کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ میرے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرتا تھا۔ اس کا یہ رویہ تھا کہ میں اس سے سب کچھ بتا دیا، کس طرح سے میری ماں میرا استعمال کر کے لوگوں سے پیسہ لوٹتی تھی، اور اب میں خود اس کام سے تھک چکی تھی۔ میں یہ کام مزید نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اتنی محبت دے گا کہ میں ساری پرانی باتیں بھول جاؤں گی۔ اس نے مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ باقی مردوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے جو کسی بھی لڑکی کو آدھے راستے میں چھوڑ دیں۔ میں اس کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہوں۔ مجھے اس کی باتوں پر پورا بھروسہ تھا اور اسی لیے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لوں گی اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلی جاؤں گی۔ میری ماں نے میرے ذریعے سے جتنا پیسہ کمانا تھا وہ کما چکی تھی اور اب میں مزید ان کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس لڑکے نے مجھے بتا دیا تھا کہ اگر میں اپنی ماں سے بات کروں گی تو میری ماں کبھی بھی مجھے اس کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوگی اور نہ ہی میری اس سے شادی کروائیں گی، کیونکہ اگر وہ میری شادی کروا دیں گی تو ان کا کام بند ہو جائے گا۔ ایسے میں مجھے خود ہی اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے اپنی ماں کو بتائے بغیر اپنے گھر سے نکلنا ہوگا اور وہ مجھے یہاں سے کہیں دور لے جائے گا جہاں پر میری ماں مجھے کبھی تلاش نہیں کر پائے گی، اور مجھے اپنی ماں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس اتنا پیسہ تو جمع تھا کہ اس کی آگے کی زندگی آرام سے اور سکون سے گزر سکتی تھی۔ اس نے مجھے سوچنے کے لیے وقت دیا اور میں پوری رات اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہی سوچتی رہی۔ ایک طرف ماں تھی تو دوسری طرف میری محبت اور میری زندگی تھی۔ اپنی ماں کے لیے تو میں نے اتنا کچھ کیا تھا، اب میرا بھی اپنی زندگی پر تھوڑا بہت حق تو تھا کہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچی تھی، مجھے سب کچھ چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ چلے جانا چاہیے جو مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے اور اس دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسے میری فکر تھی، مجھے زندگی میں کبھی بھی محبت نہیں ملی تھی، اسی لیے اس انسان نے جب مجھ سے محبت کی تھی تو میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میرے پاس پیسہ تو بہت تھا اور زندگی کی ہر آسائش مجھے ملی تھی، لیکن محبت کی کمی ہمیشہ میری زندگی میں رہی تھی، اور اب جب کہ ایک چاہنے والا انسان مجھے مل رہا تھا تو میں کیسے اسے چھوڑ دیتی۔ اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے میں نے اپنا گھر چھوڑنے کا ارادہ کیا اور میں اماں کو بتائے بغیر اس لڑکے کے ساتھ اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ مجھے ایک دوسری جگہ لے گیا تھا جہاں میں اماں کے کہنے پر اس کے پاس گئی تھی۔ تب تو وہ بہت امیر تھا، لیکن بعد میں اندازہ ہوا تھا کہ وہ ساری دولت اس کی نہیں تھی، وہ اس کے دوست کا دفتر تھا اور وہاں صرف وہ چند دن کے لیے ملازمت کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ یہ سارا کاروبار اسی کا ہے، اسی لیے تو اماں نے مجھے اس کے پاس بھیجا تھا، مگر وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اسی لیے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ جو کچھ بھی تھا وہ ساری پرانی باتیں تھیں اور ہم لوگوں نے نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے شادی کر لی تھی اور ہم لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی میں رہنے لگے۔ میں نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر ایک دن میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس کے کام ختم ہو گیا ہے اور اب ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے اپنا پرانے والا کام چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو اپنا وہ کام دوبارہ سے شروع کر سکتی ہوں۔ مجھے تو یہ لگا کہ شاید وہ بھی میری اماں کی طرح میرا استعمال کرنا چاہتا ہے اور اسی لیے مجھے دوبارہ سے وہی کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، مگر گھر کے حالات ایسے تھے کہ مجھے دوبارہ سے وہ کام کرنا پڑا جس میں میرا شوہر میری مدد کرتا تھا۔ وہ مجھے بس یہ بتا دیتا تھا کہ مجھے کس شخص کے پاس جانا چاہیے، کس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اور اب کی بار ایسا ہونے لگا تھا کہ ہم لوگ کسی سے پیسہ لوٹتے نہیں تھے، بلکہ میرا شوہر مجھے جانے کی اجازت دے دیتا اور میں امیر امیر لوگوں کے ساتھ باہر چلی جاتی۔ 1 گھنٹے کے حساب سے میں پیسے لیتی تھی، جتنے گھنٹے وہ میرے ساتھ گزارتے تھے
اس کے حساب سے وہ لوگ مجھے پیسے دے دیتے اور میں پیسے لے کر گھر آ جاتی۔ لیکن اس وقت مجھے اپنے شوہر پر یقین ہو گیا تھا، جس وقت اس نے کبھی بھی مجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ میں جو بھی کما کر لاتی، سارے پیسے میں اپنے پاس رکھتی اور گھر کے اخراجات میں خود اٹھاتی تھی، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ گھر کے حالات کی وجہ سے اس نے مجھے یہ کام کرنے کی اجازت دی ہے، ورنہ وہ میری ماں کی طرح لالچی نہیں ہے۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے جب میں ایک بہت امیر آدمی سے ملنے کے لیے گئی۔ وہ آدمی بولا کہ جو کام تمہارا شوہر تم سے لیتا ہے، اگر وہی کام تم میرے لیے کرو تو میں ڈبل پیسے دوں گا۔ جب اس نے کام بتایا تو میری جان نکل گئی۔ واقعی میرا شوہر مجھ سے دھوکہ کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی بھی اسی مقصد کے لیے کی تھی، تاکہ میرے ذریعے سے پیسہ کما سکے۔ اس آدمی نے مجھے ساری کہانی کھل کر بتا دی تھی۔ جو میرا شوہر تھا، جس کے ساتھ میں رہ رہی تھی، وہ ایک انتہائی کام چور اور غریب لڑکا ہے۔ اسے بس امیر ہونے کا کوئی طریقہ چاہیے تھا، کوئی ایسی لڑکی ہو جو اس کا خرچ اٹھا سکے، کیونکہ وہ خود کچھ بھی نہیں کماتا تھا۔ اگر تھوڑا بہت پیسے اس کے پاس ہوتے بھی تو وہ اپنے جوئے یا نشے پر لٹا دیتا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ میری سودے بازی کرتا تھا، ان سے اپنی منہ مانگی قیمت وصول کرتا تھا، جس میں سے مجھے صرف تھوڑے سے پیسے ملتے تھے۔ باقی سارے پیسے میرا شوہر خود ان سے لے لیتا تھا اور مجھے یہ کہتا تھا کہ وہ لوگ ماں نے ہی اتنے پیسے دینے کے لیے ہیں، کیونکہ پہلے کی بات اور تھی۔ اب میں شادی شدہ تھی، اس لیے وہ لوگ کم پیسے دیتے ہیں، اور میں بھی اپنے شوہر کی بات سچ مان کر چپ ہو جاتی۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میرا شوہر ان لوگوں سے منہ مانگی قیمت وصول کرتا تھا اور مجھ سے جھوٹ بولتا آ رہا تھا، اور مجھے تھوڑے سے پیسے دے کر ایک طرف کر دیتا اور باقی کے سارے پیسے خود لے لیتا، جبکہ سارے اخراجات بھی میں ان پیسوں سے پورے کرتی اور وہ خود سارے پیسے سے عیاشی کرتا۔ اس آدمی نے مجھے یہ آفر کیا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ مل کر کام کروں گی تو مجھے میرے شوہر سے زیادہ پیسے دے گا، کیونکہ اس کے پاس بڑے بڑے اور امیر امیر لوگ موجود ہیں اور بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں۔ اپنے شوہر کی سچائی سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں تو یہ سمجھتی آئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اسی لیے اس نے مجھے اپنایا تھا اور مجھ سے شادی کی تھی، مگر یہاں تو کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ اس نے بھی میری ماں کی طرح میرا فائدہ اٹھانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے میرے ساتھ شادی کی تھی اور مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اب میں اس شخص کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہنا چاہتی تھی، اور نہ ہی مجھے اس امیر آدمی کے ساتھ کوئی کام کرنا تھا۔ میں فوراً وہاں سے نکلی تھی، اور اب میرا ارادہ تھا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں رہوں گی اور نہ ہی یہ گھٹیا کام مزید کروں گی۔ میں اس کام کو چھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ جب میں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا تو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کس جہنم میں ڈال دیا تھا، جہاں پر سبھی لوگ میرا فائدہ اٹھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ یہ سب کچھ ایک تماشا تھا جو اتنے عرصے سے چل رہا تھا، اور اب میں اس سب تماشے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے گھر واپس آئی اور میں نے اپنے شوہر کو صاف صاف انکار کر دیا کہ اب میں کوئی کام نہیں کروں گی، جبکہ میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی ساری سچائی مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ اس دن اس نے پہلی مرتبہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں، یہ کام تو مجھے ہر حال میں کرنا ہی پڑے گا، اور اگر میں اپنی مرضی سے کروں گی تو اچھا ہوگا، ورنہ وہ جانتا ہے یہ کام اسے مجھ سے کس طرح سے کروانا ہے۔ ایسے ہی تو اس نے میرے اوپر اتنا وقت ضائع نہیں کیا، میرے ساتھ محبت کا ڈرامہ کیا اور امیر بن کے میری زندگی میں آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجھ سے اسے کافی فائدہ ہونے والا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو جائے گا۔ اس کی تو بہت پہلے سے میرے اوپر نظر تھی، بس اسے موقع کی تلاش تھی، اور وہ میری ماں کا قیمتی ہیرا، یعنی کہ مجھے ان سے چرانا چاہتا تھا اور میرے ذریعے سے دولت کمانا چاہتا تھا اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اب جب اتنی مشکلوں کے بعد ایک سونے کی چڑیا اس کے ہاتھ لگی تھی تو وہ اتنی آسانی سے اسے کیسے جانے دیتا؟ اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور 2 دن اس نے مجھے بھوکا رکھا، صرف اسی وجہ سے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اسی طرح مجھے کمرے میں بند رکھے گا، جس طرح میں پہلے یہ کام کرتی آ رہی تھی۔ اب بھی خاموشی سے وہ کام کرتی رہوں، اس میں کیا حرج تھا؟ اور اگر میں یہ کام چھوڑ دوں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے بہت مجبور کیا، مگر میں نے اس کی ایک بات نہ مانی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو مار دے، لیکن میں اس کی بات کبھی نہیں مانوں گی۔ اب تو میں نے اس کی بات کو اپنی ضد بنا لیا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی اور یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچ رہی تھی
مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد میں کہاں جاؤں گی، اور پھر موقع دیکھتے ہی کھڑکی کھلی دیکھ کر میں کھڑکی سے باہر نکلی اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتی جا رہی تھی، جب روڈ پر پہنچی تو ایک گاڑی سے بری طرح سے ٹکرا کر نیچے گری۔ اس کے بعد کچھ یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کون مجھے وہاں سے لے کر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں موجود تھی اور ایک لڑکا میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکے کو میں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہو۔ تھوڑی ہی دیر لگی تھی مجھے اس شخص کو پہچاننے میں۔ یہ تو وہی تھا جسے میں نے دھوکہ دیا تھا اپنی ماں کے کہنے پر۔ یہ تو وہی شخص تھا جس نے ہمیشہ عزت سے مجھ سے بات کی تھی اور ہمیشہ میری مدد کی تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا تھا، اور آج بھی اس شخص نے میری جان بچائی تھی۔ بہت حیرت سے اور غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً سے یہاں سے کہیں جانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ انسان تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر باہر گیا تو میں فوراً سے اٹھی تھی اور میرے پیر میں اور ہاتھوں میں بری طرح سے چوٹیں آئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کوشش کی اور چلتے ہوئے باہر آئی تاکہ جلد از جلد یہاں سے نکل سکوں۔ میں اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ وہ کسی فراڈ کے چکر میں مجھے جیل بھیج دے گا، بلکہ میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس سے نظریں ملا سکتی۔ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس لیے جلدی سے جلدی میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگ نکلتی، پیچھے سے کسی نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی شخص وہاں پر موجود تھا۔ اس نے مجھے واپس لا کر اسی کمرے میں چھوڑ دیا اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد میں جہاں جانا چاہوں گی وہ مجھے خود چھوڑ آئے گا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ شخص میری مدد کرنا چاہتا تھا، مگر کیوں؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں تھوڑی سی بہتر ہوئی تھی تو وہ شخص مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا، یہ کہہ کر کہ جب میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤں گی تو وہ مجھے میرے گھر بھیج دے گا۔ مگر میں اسے کیا بتاتی کہ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ یہاں پر بھی ہر چیز ضرورت کی موجود تھی۔ اس کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا، اس کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، اور وہاں پر ہر کام کے لیے الگ الگ ملازم موجود تھے، جبکہ وہ اس گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے اوپر وہ اتنی مہربانی کیوں کر رہا ہے، جبکہ میں نے تو اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ یہاں پر مجھے رہتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے اور اب میں مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی جب اس شخص نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ اب میں ڈر رہی تھی کہ وہ مجھ سے وہ ساری باتیں پوچھے گا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے میرے کیے کی سزا بھی دے، مگر میں ساری سزائیں کاٹنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ میں غلط تھی اور میں نے غلط کیا تھا۔ میں نے اس کے کہنے سے پہلے ہی اپنی غلطی کی معافی مانگی، جبکہ وہ میری ساری باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ اور پھر اس نے مجھے ایک بہت بڑا راز بتایا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، اور وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے۔ وہ اس وقت بھی میری مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے مدد کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور اچانک سے کہیں غائب ہو گئی۔ وہ مجھے ایک بہت بڑی حقیقت بتانا چاہتا تھا، مگر میں نے کبھی اسے اس بات کا موقع نہیں دیا۔ میری ماں کے بارے میں وہ مجھے بہت بڑی حقیقت بتانا چاہتا تھا۔ میری ماں بہت بڑی جھوٹی عورت ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے مجھے استعمال کر رہی تھی۔ میری ماں نے بچپن سے ہی مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے باپ نے ہم دونوں کو چھوڑ دیا تھا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ میری ماں نے میرے باپ کو چھوڑ دیا تھا اور مجھے لے کر کہیں دور چلی گئی تھی۔ میرے ابا نے انہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ انہیں میری ماں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ صرف اپنی بیٹی کو اس عورت سے چھیننا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ وہی سب کرے گی جو وہ اپنے ساتھ کرتی آ رہی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کو اس گھٹیا کھیل کا حصہ نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ مگر بہت تلاش کے بعد وہ مجھے تلاش نہیں کر پائے۔ میری ماں ایسی عورت تھی جس کے لیے دولت کے علاوہ اور کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ انہوں نے میرے بابا سے شادی بھی اسی لیے کی تھی کیونکہ میرے ابا امیر آدمی تھے، اور پھر جب میرے ابا نے ان کے اوپر پابندیاں لگائی تھیں کیونکہ وہ اماں کی حرکتوں سے واقف ہو گئے تھے، اس لیے جب انہوں نے کہا کہ وہ گھر سے باہر نہیں جائیں گے تو یہ بات انہیں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میری ماں ایک آوارہ اور عیاش عورت تھی، وہ باہر دوسرے مردوں کے ساتھ گھومنا چاہتی تھی۔ وہ کسی ایک مرد کی ہو کر نہیں رہ سکتی تھی، اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔
اسی لیے اس نے میرے باپ کو چھوڑ دیا تھا اور مجھے لے کر کہیں دور چلی گئی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ اس لیے لے کر گئی تھی تاکہ میرے ذریعے سے اپنی آگے کی زندگی سنوار سکے اور میرے ذریعے سے پیسہ کما سکے، ورنہ اسے نہ تو مجھ سے محبت تھی اور نہ ہی وہ عورت کسی سے محبت کر سکتی تھی، صرف پیسے کے علاوہ۔ اور میرے ذریعے سے انہوں نے بہت پیسہ کمایا بھی تھا، جبکہ مجھے جھوٹی کہانی سنا دی تھی کہ میرے باپ نے ہم دونوں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے جیسا کہتی گئی میں ان کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی گئی، مگر یہ شخص ساری حقیقت کیسے جانتا تھا جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے تایا کا بیٹا ہے۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد میرے ابا نے ہی اس کی پرورش کی تھی اور اسے ساری حقیقت بتا دی تھی، اور اسے یہ کام سونپا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو تلاش کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ اسی لیے وہ کافی عرصے سے مجھے تلاش کر رہا تھا۔ آخر کار اس نے مجھے تلاش کر لیا تھا، اسی لیے تو وہ میری زندگی میں آیا تھا اور مجھے اس دلدل سے نکالنا چاہ رہا تھا، مگر میں اپنی ماں کی باتوں میں آ کر کہیں چلی گئی تھی، جبکہ اس کے بعد بھی مجھے وہ تلاش کرتا رہا مگر میں اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی ماں کے کہنے پر کیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، اور نہ ہی وہ مجھے اس بات کی سزا دے گا اور نہ ہی اسے مجھ سے اس بات کو لے کر کوئی گلہ ہے۔ اس نے مجھے میری بچپن کی تصویریں دکھائی تھیں جس میں اپنی ماں اور اپنے بابا کے ساتھ موجود ہوں۔ میرے بابا اپنی موت سے پہلے اپنی ساری جائیداد اپنے بھتیجے کے نام کر گئے تھے اور اسے یہ وصیت کر گئے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کو تلاش کرے اور اس کی حفاظت کرے، اسے اپنی زندگی میں شامل کرے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ میری ماں کے ہاتھوں میری زندگی کھلونا بنے۔ ساری زندگی مجھے دیکھنے کے لیے ترستے رہے تھے، مگر میری ماں نے بہت ظلم کیا تھا۔ ایک تو ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، دوسرا ان کی بیٹی کو بھی ان سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تھا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی تھی کہ کوئی ماں اتنی خود غرض بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے عیش و آرام کے لیے اپنے بچوں کی زندگی برباد کر دے۔ میں نے اس شخص کو ساری حقیقت بتا دی تھی کہ کس طرح سے میں نے ایک انسان پر بھروسہ کیا تھا اور اس سے شادی کر لی تھی، جبکہ اس نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ تھی اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی اور اب میں اپنی عدت گزار رہی تھی۔ جیسے ہی میری عدت ختم ہونی تھی تو میں اپنے کزن کے ساتھ نکاح کرنے والی تھی۔ میری ماں کو سب کچھ معلوم ہو گیا تھا اور وہ یہاں پر آئی تھیں۔ انہوں نے مجھے دوبارہ سے بھٹکانے کی بہت کوشش کی، مگر اب میں ساری حقیقت جان گئی تھی، اسی لیے میں نے ان سے ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ جو ماں اپنی خوشی کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائیں اور میں کبھی بھی پلٹ کر ان کے پاس واپس نہیں آؤں گی اور نہ ہی ان کا چہرہ دیکھنا چاہوں گی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ اس سارے واقعے کو 2 سال گزر گئے تھے۔ میں نے اپنے کزن سے شادی کر لی تھی اور اب میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی مجھے چاہتا تھا۔ بچپن سے ہی میرا اس کے ساتھ رشتہ طے تھا۔ جب میں اس دنیا میں آئی تھی تو میرے بابا نے میرا اس کے ساتھ رشتہ طے کر دیا تھا، مگر میری ماں نے مجھے یہاں سے لے جا کر سب سے دور کر دیا تھا۔ مگر اب میں واپس لوٹ آئی تھی اور میرے حصے کی ساری خوشیاں مجھے واپس مل گئی تھیں۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور ہمارا ایک بیٹا بھی تھا جس سے ہم دونوں بہت محبت کرتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔